محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فطرت کے عنوان کے تحت سلسلہ وار مجلس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی مجلس میں پوچھے گئے سوالات میں سے چند کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں کورونا ٹیسٹ میں حلق اور ناک میں جو آلہ ڈالا جاتا ہے اس سے روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے اس بات کی تحقیق کی ہے اور دارالعلوم دیوبند سے بھی اس کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے کہ کورونا ٹیسٹ کے سلسلے میں جو حلق اور ناک میں لکڑی ڈالی جاتی ہے، آلہ ڈالا جاتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ روزہ کے فساد کے لیے پیٹ میں کسی چیز کا جانا شرط ہے جو اس میں پایا نہیں جاتا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کورونا شکار ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، جب جنازہ اس کے گھر پہ پہنچا تو کوئی خاتون اسے غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں علماء امت نے پہلے ہی یہ بات واضح فرما دی ہے کہ نماز جنازہ کے لیے میت کا غسل ہونا ضروری ہے۔ عورت کو عورت غسل دے اور مرد کو مرد غسل دے، لیکن کورونا والے مریض کے لیے اگر سختی ہو اور ڈاکٹر اور حکومت کی جانب سے اس قدر تاکید ہو کہ جس پلاسٹک میں اسے لپیٹا گیا ہے اسے اتار نہیں سکتے، تو اس کے اندر ایک قول یہ ہے کہ اس میت کا تیمم کرا دیا جائے اور تیمم کے بعد اس کے جنازے کی نماز پڑھ لی جائے۔ دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر حکومت اور ڈاکٹر اس پر بھی تیار نہ ہو اور وہ اسی جنازے کے پاس ذمہ دار لوگ کھڑے ہوں حکومت کے، تو اسی پلاسٹک والے کپڑے پر جس میں میت کو لپیٹ دیا گیا ہے، پیک کر دیا گیا ہے، اسی پر پانی بہا دیا جائے، پھر جنازے کی نماز پڑھ لی جائے۔ ایک صاحب نے ایک عام مسئلہ پوچھا ہے جو بہت پرانا ہے کہ روزے کی حالت میں حالت بہت ابتر ہو گئی، توڑنے تک کی نوبت آ گئی ہے، تو اس صورت میں کیا انجیکشن کے ذریعے اس روزے کو ہم بچا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ مشہور فتویٰ ہے کہ جب حالت روزے میں ابتر ہو جائے اور توڑنے تک کی نوبت آ جائے اور باٹل چڑھانے سے، انجیکشن لگانے سے وہ کیفیت دور ہو سکتی ہو، تو یہ دونوں شکل جائز ہے، اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عام حالات میں بستی کی چند مساجد میں صرف ایک میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، بقیہ میں نہیں ہوتی، ظہر بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور دیہاتوں تک میں اس کی سختی ہے، تو کیا جس طرح گھروں میں لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ان مساجد میں جنہیں میں اب تک جمعے کی نماز یا ظہر کی نماز جمعے کے دن نہیں ہوتی تھی، کیا اس میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں آخر کی رائے یہ ہے کہ ان مساجد میں گھروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ جتنے آدمی کی اجازت ہو ان مساجد میں بھی جمعے کی نماز کا قیام لاک ڈاؤن کے زمانے میں کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، چند دنوں پہلے ان کا فون آیا کہ گھر کا لڑکا حافظ قرآن ہے جو 13 سال کا ہے اور اس کے پیچھے ہم لوگ تمام نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے ہم لوگوں کا تمام نمازیں مع تراویح کے پڑھنا درست ہے؟ اس سلسلے میں آپ یہ سنیں کہ حنفیہ کے نزدیک نابالغ لڑکے کے پیچھے اس کی امامت میں نہ فرض کی نماز درست ہے نہ ہی تراویح کی نماز درست ہے۔ اب تک جتنی نمازیں فرض واجب آپ نے پڑھی ہیں ان سب کا اعادہ آپ سب پر واجب ہے۔ چونکہ تراویح کا اعادہ نہیں ہو سکتا، اس سلسلے میں اللہ سے معافی چاہیں
اور اس نابالغ حافظ کو امام بنانے کے بجائے بالغ شخص کوئی شخص وہ امامت کرے اور سورۃ تراویح بقیہ دنوں میں آپ پڑھیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا قرآن خود پڑھ کر اس کا ثواب کسی سمجھدار آدمی کے ذریعے بخشوایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم احناف اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ قرآن شریف کا ایصال ثواب جائز ہے۔ قولی اور عملی عبادات کا ثواب زندہ مردہ دونوں کو بخشنا جائز ہے، اور جس نے وہ عمل کیا ہے وہ خود اس عمل کے وقت اگر نیت کر لے کہ میرے اس عمل کا ثواب فلاں کو ملے تو عمل کے مکمل ہوتے ہی اس کا ثواب جس کے بارے میں نیت کی ہے اس کو مل جائے گا۔ اس طرح اگر کسی میت کے بارے میں نیت کی تو قرآن مکمل ہوتے ہی اس کا ثواب اس مرحوم یا مرحومہ کو مل گیا، اور اگر قرآن کی تلاوت کے وقت نیت نہیں کی تو ختم قرآن کے بعد دعا پڑھ کر اس دعا میں اس میت کے لیے اور جتنے میتوں کو ثواب بخشنا چاہیں اس کا ثواب خود بخش سکتے ہیں۔ صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو غلطی ہے اس کو معاف فرما کر اس کا ثواب ہمارے فلاں 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 کو اس کا ثواب عطا فرما، اور اگر کوئی کہے کہ آپ ہی بخش دیں تو اس کی اجازت سے کوئی دوسرا شخص بھی اس کی طرف سے اس کے فلاں فلاں کو ثواب بخش سکتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ گھروں میں جمعہ کے موقع پر خطبہ دینا ہر ایک کو نہیں آتا، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ سلسلے میں بہت ہی آسان شکل یہ ہے کہ خطبے کے لیے خطبے کی اذان پہلے دے دیں، اور نماز پڑھانے والے ساتھی بیٹھ جائیں کرسی پر، اذان خطبے کی اذان کے بعد وہ پہلے خطبے میں ثنا پڑھ لیں، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلے خطبے میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے اور دوسرے خطبے میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پر درود ہونی چاہیے۔ تو پہلے خطبے میں تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ یا ثنا پڑھ لیں، پھر بیٹھ جائیں اور دوسرے خطبے میں درود شریف پڑھ لیں، یہ آپ کا خطبہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔